الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین لا سیما علی الخلفاء الراشدین المہدیین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم واعداء الاسلام والمسلمین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صلاة دائما أبدا أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحمين تلاوت کردہ قرآن عظیم کا مختصر اور جامع حصہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے لیے اساس اور بنیاد ہے، اور اسی اساس اور بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حسین پہلو تعلیم کی غرض سے، اصلاح کی غرض سے اور تربیت کی نیت سے تدریجاً آپ حضرات کے سامنے بیان کی جاتی ہے۔ اسی عنوان کے تسلسل میں اللہ کے حقوق کا تذکرہ چل رہا تھا، اور اللہ کے حقوق میں سے تیسرا حصہ اور تیسرا جوہر کامل جس میں اس بات کی وضاحت کی گئی تھی اللہ کی رضا کے علاوہ کسی اور کی رضا انسان کی نیت اور عقیدے میں نہ ہو۔
اس کے حوالے سے جو ضروری باتیں تھیں وہ بھی عرض کر دی گئی تھی، اور گزشتہ جمعہ اس سے اگلا مرحلہ بیان ہوا تھا کہ جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں اور ان کے ہر عمل صالح میں اللہ کی رضا مقصود اور مطلوب ہوتی ہے، انہیں اللہ اپنی وہ خاص نسبت عطا کرتا ہے کہ اس نسبت کے حاصل ہونے کے بعد پھر اللہ کے ان پاک باز بندوں کو دنیا کا کوئی انسان کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، اور اگر کچھ کہنے کی جسارت کرے، کچھ کہنے کی ہمت کرے، تو پھر اللہ نے قانون یہ رکھا ہے کہ اپنے پاک باز بندوں کا تحفظ کرتا ہے اور ان پر زبان درازی کرنے والوں کی زبان کھینچ لیتا ہے۔ اسی لیے قانون کے طور پر اللہ نے قرآن حکیم میں اپنے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی وضاحت کے ساتھ اس مسئلے کو واضح کیا، جس کا کچھ پہلو میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیا تھا اور کچھ پہلو انشاءاللہ آج کی اس نشست میں عرض کروں گا۔ لا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ، اس کا ترجمہ تو میں نے گزشتہ جمعہ کر دیا تھا، لیکن اس کا ایک پس منظر ہے، اس پس منظر کو آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ ہمیشہ سے اہل دولت، ہمیشہ سے ارباب اقتدار، ہمیشہ سے سرمایہ دار، ہمیشہ سے ظلم کے علم بردار، تکبر اور غرور کے مارے ہوئے بدبخت انسان، وہ معاشرے کے کمزور لوگوں کو، محنت کشوں کو ہمیشہ سے ذلیل اور کمتر سمجھتے ہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی نبوت کے اور اپنی شریعت کے اعلان کو عام کرتے ہوئے جب سوسائٹی کے اوپر طبقے کے لوگوں کو دعوت دی، جن میں سرداران قریش نمایاں تھے، تو وہ کہنے لگے، اے محمد، ہم تمہاری دعوت قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، تمہارے پاس آنے کے لیے بھی تیار ہیں، اور تمہارے اس دین میں داخل ہونے کے لیے بھی تیار ہیں، بس ہمیں جو اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ جہاں پر ہم بیٹھتے ہیں وہاں ہی ساتھ یہ کمزور غریب جنہیں کل ہم غلام کہتے تھے وہ بھی ساتھ ہی بیٹھتے ہیں، یہ ہماری عزت کے خلاف ہے۔ اگر تم انہیں دور کر دو اور انہیں کہہ دو کہ یہ ہمارے ساتھ نہ بیٹھا کریں، ان کے لیے ایک الگ مقام بنا دو اور ہم جو وی آئی پیز ہیں ہمارا الگ مقام بنا دو، حلقے بنا دو، تاجروں کا حلقہ الگ، ڈاکٹروں کا حلقہ الگ، وکیلوں کا حلقہ الگ، اور ریڑھی لگانے والوں کا حلقہ الگ۔
بیرون کا حلقہ الگ، اندرون کا حلقہ الگ، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم تمہاری بات بھی سنیں گے اور ہمیں کوئی تکلیف بھی نہیں ہوگی کہ ہمارے ساتھ کوئی معاشرے کا کمزور آدمی بیٹھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی سوچا نہیں تھا، یہ بات یاد رکھیے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی یہ سوچا نہیں تھا کہ میں اس پر عمل کروں یا نہ کروں۔ ادھر سے کفار نے، سرداران قریش نے اپنا مطالبہ رکھا کہ اللہ نے جبریل کو کہا جلدی جا میرے محمد کے سوچنے سے پہلے اس کو بتلا دے کہ محمد جن کو میں نے چن کر تیرے دامن سے وابستہ کیا ہے وہی میرے ہاں مقبول ہیں، یہ شرطیں رکھنے والے مردود ہیں، میں نے تو کبھی ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھا ہی نہیں، کبھی یہ سوچ بھی نہ لینا، اگر تم نے یہ سوچ بھی لیا کہ میں اپنے ان کمزور لوگوں کو اپنے حلقے سے دور کروں گا اور ان مالداروں کو اور سرداروں کو اپنے قریب لے آؤں گا، بے شک کسی مصلحت کے تقاضے کے تحت ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر آپ نے ایسا کر دیا تو آپ بھی ظالم ہو جائیں گے۔ اب اس سے ایک بات ثابت ہوئی، یہ جو ہمارے دینی طبقات میں لوگ طبقے بنا دیتے ہیں، اپنے آپ کو کہلاتے تو ہیں کہ ہم اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں، اور ان کے دینی حلقوں میں جاؤ تو جی یہ ڈاکٹروں کا حلقہ ہے، الگ ہے، یہ تاجروں کا حلقہ ہے، ان سے الگ بات ہوگی، کیوں یہ آسمان سے اتر کر آئے ہیں، ان کا نبی کوئی اور ہے۔ یہ اگر کسی محنت کش کے ساتھ بیٹھ جائیں تو ان کی نانی مر جاتی ہے، اس لیے ان سے جو ہے نا ان کو عام مجمع میں نہیں بٹھایا جائے گا۔ یہ بات یاد رکھیے گا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا قانون یہ ہے کہ لا فرق بین الاسود والاحمر، یہاں کوئی گورے اور کالے کا فرق نہیں ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ بندہ رہا نہ بندہ نواز، جہاں ابو بکر کھڑا ہے وہیں بلال کھڑا ہے، جہاں سہولت والا، جرت والا، بہادری والا، دلیری والا سردار عمر کھڑا ہے وہاں پر ہی عمار کھڑا ہے، روم سے آنے والا صہیب بھی وہاں ہی کھڑا ہے، فارس سے آنے والا سلمان وہاں کھڑا ہے، جہاں پر مکے کا بڑا تاجر عثمان غنی کھڑا ہے۔ اور ہمارے کچھ دیندار لوگ، خدا ان کو ہدایت نصیب فرمائے، ان کو لالچ ہوتا ہے کوئی نہ کوئی کسی طرح اسلام میں آ جائے، قرآن نے اس کی نفی کی ہے، کسی طرح کیوں آئے تو صحیح طریقے سے آئے، سوچ سمجھ کر آئے، بن کر آئے، ٹھن کر آئے، نبی کا غلام بن کر آئے، عاجز بن کر آئے، غرور اپنے گھر میں چھوڑ کر آئے، خدا کے دربار میں آئے تو ناک مٹی میں ملا کر آئے۔ اسی لیے اللہ نے اپنے گھر میں بلانے والوں کے لیے کہا ہے کہ تب تک تم میرے گھر میں آنے کے قابل نہیں جب تک گھر سے یہ ارادہ کر کے نہ نکلو کہ اپنی پیشانی اور ناک کو مٹی میں نہ رگڑیں۔ یہ سجدہ کیا ہے؟ بولیے، سجدہ کیا ہے؟ ناک مٹی میں رگڑو، پیشانی مٹی میں رگڑو۔ آج کل تو ہمارے نمازی بھی بڑے ماشاءاللہ ہیں، جی فلانی مسجد میں ہم نماز اس لیے نہیں پڑھتے ان کی کارپیٹیں میلی ہیں، یہ جو ہے نا بڑی زبردست مسجد بنائی ہے جی، اس میں کارپیٹ بڑی نرم ہے اور صاف ستھری ہے، کپڑے نہیں خراب ہوتے، یہ نمازی ہے؟ یہ نماز پڑھ کر بھی بے نمازی ہے، یہ خدا کے دربار میں بھی حاضر ہو کر غیر حاضر ہے، یہ کلمہ پڑھ کر بھی بے ایمان ہے۔ اور جو نمازی ہوتا ہے وہ کہتا ہے خدا کے در پہ جاؤں گا، اللہ کرے کارپیٹ سے مٹی لگی ہوئی ہو، کچی جگہ مجھے ملے، بغیر کسی
جو ہے نا صاف ستھرے کے، تاکہ میرے گھٹنوں کو بھی مٹی لگے، میرے ہاتھوں کو بھی لگے، ناک کو بھی لگے، پیشانی کو بھی لگے، میں خدا کے دربار میں اپنی پیشانیوں کو خاک آلود کروں، ناک رگڑوں، خدا کو مجھ پہ ترس آئے اور مجھے معاف کر دے۔ اور یہ کاٹن کو کلف لگا کر اکڑ کے لگا کر آتا ہے، پہلے دیکھتا ہے وہاں بیٹھوں جہاں میرے کپڑے نہ خراب ہوں۔ آپ ذرا مجھے بتلائیے، کیا یہ مسلمان کہلانے کے حقدار ہے؟ میں ان نمازیوں کو جانتا ہوں جو اس لیے مسجد کو چھوڑ دیتے ہیں، جی یہاں گرد و غبار ہے، مسجد میں میل کی مٹی ہے، وہ بڑا وضو کا سسٹم بڑا اچھا ہے جی، پیشاب کرتے ہوئے بھی مزہ آتا ہے، بڑی اچھی مسجد ہے، پیشاب کرتے ہوئے بھی مزہ آتا ہے۔ تم پیشاب مزے کے لیے کرتے ہو، شرم نہیں آتی؟ پیشاب آدمی بشری تقاضوں کے مطابق کرتا ہے، جب اللہ کہتے ہیں کہ اس کا پیٹ صاف ہو جائے، معدہ صاف ہو، اس کی آنتیں صاف ہوں، مثانہ صاف ہو، گردے واش ہوں، تو وہ پیشاب کرواتے ہیں، پاخانہ کرواتے ہیں، بندے کے اندر کی گندگی کو صاف کرنے کے لیے۔ اور پھر کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو بڑے پکے مسلمان ہیں۔ میاں اس طرح کا اسلام اگر اسلام اللہ کے ہاں قبول ہوتا تو ابو جہل ہم سب کا امام ہوتا۔ یہی منشور تھا مشرکین مکہ کا، ہم غریبوں میں نہیں بیٹھ سکتے۔ اور نبی اگر آپ ہماری بات مان لیں تو ہماری دولت بھی آپ کے لیے، ہم آپ کو بھی وی آئی پی بنا دیں گے۔ اللہ نے فرمایا ما من حسابک علیہم من شیء وما من حسابہم علیک من شیء۔ پیغمبر یاد رکھنا، یہ جو میں نے تیرے ارد گرد کمزور قسم کے صحابی لا کر رکھے ہیں نا، میں نے کوئی معاملہ تیرے اوپر ان کا نہیں چھوڑا۔ تیرے اوپر میں نے ان کا کوئی معاملہ چھوڑا ہی نہیں ہے، اور نہ ہی تیرا معاملہ ان پہ چھوڑا ہے میں نے۔ یہ تو میں نے تیرے سامنے لا کر اس لیے رکھے کہ تو ان کی تربیت کرے، ظاہراً تو میرا محبوب ہے، تو ان کی تربیت کرے، وگرنہ ان کے جملہ حقوق میرے ہاں محفوظ ہیں۔ یہ جملہ نوٹ کرو ذرا، صحابہ کے جملہ حقوق کہاں محفوظ ہیں؟ اونچی آواز سے، کہاں محفوظ ہیں؟ کتاب کے شروع میں لکھا ہوا ہوتا ہے نا کہ اس کے جملہ حقوق بحق کے ناشر محفوظ ہیں، اگر کسی اور نے اس کو نشر کرنے کی کوشش کی تو اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی ہوگی۔ اللہ نے کہا محبوب صحابہ کے تمام حقوق میرے ہاں محفوظ ہیں، اگر تم نے بھی ان کے معاملے میں کچھ اپنی انگلی کو بھی اشارہ کر دیا، پیشانی کو تیوری بھی چڑھا دی، ذرا اپنی آنکھوں میں ذرہ برابر ناراضگی کا اظہار بھی کر دیا، فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، میرے محبوب اگر تو نے ذرہ برابر بھی ان کے معاملے میں اس طرح کا کوئی معاملہ اختیار کر دیا تو میں تجھے بھی ظالموں میں لکھ دوں گا۔ یہ حضور کو کہا جا رہا ہے، بولیے کس کو کہا جا رہا ہے؟ حضور کو کہا جا رہا ہے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ نے صحابہ اکرام کے اس ایمان اور اخلاص کو دیکھ کر تمام حقوق اپنے ہاں محفوظ کر لیے۔ محبوب جب غصہ کر رہا ہوگا تو میں خود کروں گا، پیار کی باتیں ان سے کرنے ہوں گی میں خود کروں گا۔ ہاں فرق یہ ہوگا کہ زبان تیری ہوگی، الفاظ میرے ہوں گے، میں جیسے چاہوں گا ویسے ان کے ساتھ معاملہ کروں گا، تمہیں بھی اختیار نہیں ہے۔ اور وہ تو تھے صحابہ، وہ کیا تھے؟ اونچی آواز سے، صحابہ۔ یہ سبق یاد کرو، میں نے پچھلے جمعے بھی کچھ کہا تھا، پھر اس کو مزید دہرا دیتا ہوں۔ انبیاء اور صحابہ
یہ دو طبقات ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں کسی فرد کو یہ اختیار نہیں کہ ان کے بارے میں کوئی رائے قائم کرے سوائے بہلائی کے اور خیر کے۔ انبیاء کا تذکرہ آئے تو ہر خیر ان کی طرف منسوب کی جائے، ہر خیر ان کی طرف منسوب کی جائے، اور صحابہ کا تذکرہ آئے تو ہر خیر ہر اچھائی صحابہ کی طرف منسوب کی جائے۔ کوئی برائی کا ذرہ نبی یا صحابی کی طرف منسوب ہو تو اس برائی بیان کرنے والی شخصیت کو اٹھا کر گٹر میں ڈال دیا جائے۔ مثلا کوئی شیخ الاسلام ہو، کوئی چٹھ السماواتی و چغل الارض ہو، لمبا سا کلا پہن کر آیا ہو، اس کے ٹائٹل پر کئی القابات چسپاں ہوں، اور وہ کہے کہ جی فلاں نبی سے یہ غلطی ہوئی، فلاں صحابی سے یہ غلطی ہوئی، تو کیا اس کے جبے کا خیال کیا جائے یا نبی اور صحابی کا خیال کیا جائے؟ بولو۔ یہ جبے والی سرکار اگر ہم گٹر میں بھی ڈال دیں تو ہم کافر نہیں ہوتے، اس کو گٹر میں بھی گوتے لگاتے رہیں نا، جبہ ہی اس کا گندا ہوگا جیسے اندر سے گندا ہے۔ لیکن صحابہ اکرام میں سے کسی ادنا صحابی کے بارے میں، انبیاء میں سے کسی ایک نبی کے بارے میں ذرہ برابر بھی دل دماغ میں سوچ بھی لائی، ایمان سلب ہو جائے گا، آدمی کفر میں چلا جاتا ہے۔ وہ بے شک کہتا رہے میں کلمہ گو ہوں، اس کے کلمے کا اعتبار بھی نہیں ہوگا جب تک کہ ان شخصیات کے بارے میں اپنے دل میں کامل ایمان محبت والا نہ رکھے اور خیر اور بھلائی کی نسبت ان کی طرف منسوب نہ کرے۔ اور پھر جو صحابہ کرام کی طرح اللہ کی رضا کو اس طرح مقصود اور مطلوب میں رکھتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے بھی قانون رکھا ہے کہ جو ان کے بارے میں بھی اپنی زبان کھولے گا میں خدا اس سے بھی انتقام لوں گا۔ یہ جو اولیاء اللہ ہیں، ولی کی تعریف کیا ہے؟ یہ تو ولی کا تو یہ معنی ہو گیا نا، تعریف۔ ولی اللہ کا معنی ہوتا ہے اللہ کا دوست، لیکن تعریف کیا ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ ولی اللہ ہے؟ ایسی تعریف کہ جس تعریف کو سامنے رکھ کر ہم پہچان لیں کہ یہ ولی اللہ ہے۔ ہاں، ہم اپنے اس تعریف کو سامنے رکھ کر ہم اندازے سے یہ بات کہیں کہ یہ واقعی ولی اللہ ہے۔ کیا تعریف ہوگی؟ ایسا شخص جس کو چہرے سے دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکے یہ دیکھا آدمی۔ وہ کیا نام ہے اس کا، وہ جو مرزائیوں کا بڑا ہے، اس کی شکل دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہی ولی اللہ ہے۔ تعریف الفاظ کی صورت میں یاد ہے کسی کو؟ آتی ہے؟ اب سن لو ذرا۔ نہیں وہ تو ہوگا، ہر بندہ کہہ سکتا ہے میں پیروکار ہوں۔ وہ تعریف کہ جس کو دیکھ کر ہم کہہ سکیں کہ واقعی یہ پیروکار ہے۔ ذرا سنو ذرا، اب یہ جملے میں اس لیے یہ تھوڑا سا بات دماغ میں اتارنے کے لیے سوال کرتا ہوں تاکہ ایک بات دماغ میں جم جائے، ایسی جمے کہ مرنے تک دماغ سے نکلے نا۔ ولی اس کو کہتے ہیں کہ جس کا قدم صحابہ اکرام کے قدموں کے ساتھ جڑا ہوا ہو۔ کیا کہا؟ جس کا قدم صحابہ اکرام کے قدموں کے ساتھ جڑا ہوا ہو وہ ولی اللہ ہوتا ہے۔ بولیے وہ کیا ہوتا ہے؟ ولی اللہ ہوتا ہے۔ اور ولی الشیطان وہ ہوتا ہے کہ جس کا قدم شیطان کے قدموں کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے۔ ایک آدمی ہمارے سامنے موجود ہے، کوئی کرامت ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن ہم اس کے کردار عمل کو دیکھ رہے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ صحابہ کا ہر عمل اس کی زندگی میں موجود ہے۔
जवान है, बूढ़ा है, मर्द है, औरत है, लड़की है, लड़का है, अगर सहाबा कराम के नक्शे पा पर चलता हुआ नज़र आता है, आप धड़ल्ले से कह सकते हैं कि यह अल्लाह का वली है, अल्लाह का वली है। सहाबा कराम के कदमों के साथ जिसके कदम नहीं मिले हुए वो वली नहीं होता। बोलिए, वो वली, वो इबादुर रहमान नहीं होता, औलिया अल्लाह में से नहीं होता। इस पर बड़ी लंबी गुफ्तगू, बड़ी आयात कुरान की मैं पेश कर सकता हूँ, लेकिन चूँकि फ़िलहाल उसका वक्त नहीं। ये जो तारीफ़ मैंने की है ये आपको किसी किताब में भी नहीं मिलेगी, ये बात याद रखना। ये मैंने कुरान की आयात से निकाली है, निचोड़ कर निकाली है, ये किताबों में नहीं मिलेगी। जो सहाबा के नक्शे कदम पर चले वो क्या होता है? वलीउल्लाह होता है। और अल्लाह ने कहा क़यामत तक जो मेरे वली को तकलीफ़ देगा मैं खुदा उससे ऐलान जंग करता हूँ। मन आज़ा वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम। जिसने मेरे किसी महबूब बंदे को, सहाबा की बात नहीं हो रही, औलिया की बात हो रही है, उसके ख़िलाफ़ ज़र्रा बराबर तकलीफ़ दे बात की, मैं खुदा खुद मैदान में उतर कर अपने दोस्त का बदला लूँगा। क्यों? इसलिए कि सहाबा इकराम के हर किरदार में, हर अमल में मेरी रज़ा थी। ये सहाबा के कदमों के निशानों पे चला है, इसकी हर अदा में भी मेरी रज़ा है, इसकी अदा में भी। इसीलिए पहले ज़माने में, अब तो चूँकि तहकीक का ज़माना है, लोग मोबाइल पे तहकीक करते हैं, फेसबुकों पे करते हैं, यूट्यूब पे करते हैं, गूगल सर्चर आ चुके हैं, ये हम गूगल सर्च करते हैं। मसला पूछो ना किसी मुफ्ती से तो साथ बैठा हुआ पिंटू भी गूगल से, नहीं जी मसला तो इस तरह है, गूगल में लिखा हुआ है, तेरे सूगल में लिखा हुआ है, गूगल में लिखा हुआ है। यही गूगल तुम्हें एक दिन बतलाएगा कि तुम्हारा नबी मोहम्मद नहीं है, मानोगे उसकी तहकीक? याद रखिएगा, गूगलों में इस्लाम नहीं है, इस्लाम खुदा के कुरान में है, मोहम्मद के फरमान में है। ये जितने गूगल सर्चर हैं ये सब गूगल बनेंगे, गूगल गौ गल 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 गुल। और जिनकी नज़र खुदा की कुरान की आयात पर होगी, मोहम्मद के फरमान पर होगी, उनका कदम सहाबा के कदमों पे होगा। तो आजकल तो लोग ना तो किसी नेक पाकबाज बंदे को मानते हैं, ना उसके पीछे चलने की कोशिश करते। कहते जी ये भी तो कोई चीज़ है ना, हम कुछ पागल तो नहीं है कि हम हर किसी के पीछे भागना शुरू हो जाएं, और बिलखुसूस इन मौलवियों और पीरों के पीछे भागने शुरू हो जाएं। हम कोई पागल हैं? हमारे पास इल्म आ गया है, हमारे पास, शैतान ने भी कहा था हमारे पास इल्म आ गया है। मैं पागल हूँ कि आदम के पीछे जाकर सामने खड़ा हो तो मैं सजदा करूँ? मैं कोई पागल हूँ? मुझे अपने आप को भी तो देखना चाहिए ना, मेरा भी आखिर कोई स्टेटस है। अल्लाह ने कहा मैं तुम्हारे स्टेटस को मार कर तुझे मुसलमान करूँगा, जब तक तू अपने स्टेटस पे रहेगा तू मरदूद रहेगा। ये जुमला भी नोट रखो, जो आदमी खुदा के दरबार में अपने मकाम और स्टेटस का ख्याल करता है वो इबलीस का बच्चा है, मरदूद है। और जो यहाँ फ़कीर बनता है, फ़क्र में आता है, आजिज़ बनकर आता है, मिस्कीन बनकर आता है, तालिब बनकर आता है, जाहिल बनकर आता है, प्यासा बनकर आता है, खुदा के दीन से अपनी प्यास बुझाने की गरज से आता है, वो खुदा का महबूब बनकर जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा जो दीनी मजलिसों में कमज़ोर हैं मुसलमान,
کہیں غلطی ہو جاتی ہے اور ان کو اصلاح کی جاتی ہے تو فوراً اس اصلاح کو قبول کرتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، اور جن کے اندر شیطان ابا جی گھسے ہوئے ہوتے ہیں وہ پہلے ادھر دیکھتے ہیں، پہلے ادھر دیکھتے ہیں، یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، بعد میں کہتے ہیں جی دیکھو یہ کون سا طریقہ ہے۔ یہ وہی طریقہ ہے جو اللہ نے ابلیس کے ساتھ کیا تھا، ہم تمہارے ساتھ کر رہے ہیں۔ ابلیس کے اولاد کے ساتھ قیامت تک وہ ہوتا رہے گا جو ابلیس کے ساتھ ہوا ہے، اور صحابہ اکرام کے غلاموں کے ساتھ قیامت تک وہ ہوتا رہے گا جو اللہ نے صحابہ کے لیے کیا ہے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، یہ بات اپنے دل میں بٹھا لو، یہ بات اپنے دل میں بٹھا لو کہ یہ خدا کے گھر عاجزیوں کے مرکز ہیں۔ کیا ہیں؟ اونچی آواز سے کیا ہیں؟ عاجزیوں کے مرکز۔ خدا کا دین ہر وقت ہم اس کے محتاج ہیں، اہل علم کے ہر وقت محتاج ہیں، یہ ہماری اصلاح کرنے کے لیے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا، وہ جو اللہ کے پاک باز بندے ہوتے ہیں کہ جن کا قدم صحابہ کے قدموں کے پیچھے ان کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، وہ اللہ کے ولی بنتے ہیں۔ جو بات وہ زبان سے نکالتے ہیں خدا اس کو پورا کرتا ہے۔ خدا اس کو کیا کرتا ہے؟ اونچی آواز سے کیا کرتا ہے؟ پہلے لوگ کہتے تھے نا جی ولی اللہ جو ہوتے ہیں وہ بندے کو تباہ بھی کر دیتے ہیں تو بنا بھی دیتے ہیں۔ یہ تو سادے لوگوں کا جملہ تھا، بات یہی ہے، بات یہی ہے۔ ولی جس کے حق میں خوش ہو کر دعا کر دے وہ تر گیا، جس کے بارے میں ذرہ برابر دل میں بات لائی وہ بڑا غرق ہو گیا اس کا۔ کیوں؟ اللہ کو اپنے دوست کی لاج رکھنی ہوتی ہے، اللہ کو اپنی۔ اور میں نے حدیث پڑھ کر سنائی ہے کہ جو میرے کسی دوست کو تکلیف دے گا، اللہ کہتے ہیں میں اس سے جنگ کرتا ہوں۔ تو جنگ میں پیار ہوتا ہے؟ بولو اللہ اکبر۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جانتے ہیں ان کو؟ یہ جو فضائل اعمال جنہوں نے لکھی ہے، کہنے لگے میں نے اپنے والد مولانا یحییٰ کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے میں نے کوئی بات کی، مجھے یہ بزرگوں کی باتیں سمجھ نہیں آتی تھی، تو میں نے ان سے کہا کہ حضرت ابو جی مجھے یہ سمجھا دو۔ کہنے لگے پتر ان بزرگوں نال چھیڑ چھاڑ نہ کری، انہیں دی پٹھیاں بھی سیدھیاں ہوندیاں نہیں۔ کہتے میں اور پریشان ہو گیا کہ پٹھی بھی سیدھی ہوتی ہے، ان کی غلط بھی صحیح ہوتی ہے، یہ کیا بات ہے؟ تو کہنے لگے یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی۔ بعد میں جب میں شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی قبر پر مراقبہ کر رہا تھا تو میرے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی اور مجھ پر یہ بات کھلی کہ اللہ کا دوست اگر غصے میں آ جائے تو اس کا غصہ کرنا پٹھی بات ہے، وہ غصے میں آ جائے تو اللہ اس کے غصے کی بھی لاج رکھتا ہے اور اس آدمی کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ نہیں بات سمجھ میں آئی میرے خیال میں؟ اللہ کے دوست کو آدمی غصہ دلا دے، غصہ کرنا ناجائز ہے، وہ پٹھی بات ہے۔ انہاں دیاں پٹھیاں بھی سیدھیاں ہوندیاں نہیں، مطلب یہ ہے کہ وہ غصہ بھی کریں گے تو اللہ ان کے غصے کے ساتھ ہوگا، تیرے سجدوں کے ساتھ نہیں ہوگا۔ تو اپنے کسی غرور میں نہ رہنا کہ میں بڑا بزرگ ہوں، میرے سجدے ہیں، نمازیں ہیں، تسبیحاں ہیں، زکاتیں ہیں، حجیں ہیں، صدقات ہیں، خیرات ہیں، ارات ہیں، مرات ہیں، کرات ہیں، نرات ہیں۔ نہ، اولیاء اللہ کے ساتھ اس طرح تعلق رکھ، ان کا قدم صحابہ کے قدموں پہ ہوتا ہے اور صحابہ کا قدم حضور کے قدم پہ ہوتا ہے اور حضور کا قدم اللہ کی مرضی پہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ تسلسل ہے، چل رہا ہوتا ہے۔ اس لیے آج کے سبق کا خلاصہ ہم نے ہمیشہ کیا کرنا ہے؟ جو کام بھی کرنا ہے وہ اللہ کے لیے کرنا ہے۔ کس کے لیے کرنا ہے؟ اور صحابہ اکرام کے قدموں پہ قدم رکھ کر کرنا ہے۔ صحابہ اکرام کے قدموں پہ، آپ کہیں گے ہمیں کیا پتہ، یہاں تو کوئی صحابی آیا نہیں، اس کا نشان لگا نہیں، ہم کہاں قدم رکھیں گے؟ قرآن کھولو، میں ایک ایک لفظ سے صحابہ کا قدم بتاؤں گا۔ قرآن کی ہر آیت صحابی کا عمل، نبی کی ہر حدیث صحابی کا عمل، سیرت کی ہر کتاب میں لکھا ہوا سیرت کا قانون صحابی کا عمل،
हुजूर की मुस्कुराहट सहाबी का अमल, हुजूर का गुस्सा सहाबी का अमल, हुजूर का सोना सहाबी का अमल, हुजूर का जागना सहाबी का अमल। और जहाँ जहाँ सहाबी ने जो जो अमल किया, खुदा ने कुरान में महफूज किया, मोहम्मद की हदीस ने महफूज किया। और क़यामत तक उसी को पढ़ो। बस कहो हम सहाबा जैसे बनने की कोशिश करेंगे। जब हम सहाबा की तरह बनने की कोशिश करेंगे, अल्लाह हमें औलिया अल्लाह के कदमों में जगह अता फरमा देगा। करेंगे। अब फिर अगली बात भी, रमज़ानुल मुबारक है। रमज़ानुल सहाबा इकराम के किरदार में से एक किरदार ये भी था, वयुसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा। वयुसिरून कि वो अपनी ज़ाती ज़रूरत पर दूसरों की ज़रूरत को तरजीह देते थे। क्या करते थे? अपनी ज़ाती ज़रूरत पर दूसरों की ज़रूरत को तरजीह देते थे। और ये बात मैं आपको इसलिए समझाने लगा हूँ कि 2 दिन पहले मेरे साथ एक वाक़या हुआ, उसके नतीजे में ये बात मुझे समझ में आई है। मैंने कहा मैं फिर सबको समझाऊँ, और हो सकता है आपको समझ ना आए, लेकिन कभी किसी मकाम पर आएगी इंशाअल्लाह। मेरी ज़ाती ज़रूरत, उससे पहले मैं देखूं किसी और की ज़रूरत, मैं अपनी ज़रूरत को मार दूं, दूसरे की ज़रूरत को पूरी कर दूं। ये किरदार जो आदमी पेश करेगा, इसका कदम सहाबा के कदम पे होगा। एक साहब मुझे कहने लगे, जी हम प्रोग्राम है कि हम अफ्तारी करवाएं तो आप भी आएंगे। मैंने कहा मैं तो नहीं आता। मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा उस वक्त आता है कि जो रमज़ान में आकर कहे जी हज़रत आपके साथ अफ्तारी करनी है या आप हमारे साथ अफ्तारी करें। ये पागलों वाली बात है, बेवकूफ़ाना बात है। वो जी हमने 50-60 बंदे का बंदोबस्त किया हुआ है, थोड़ा रौनक लग जाएगी। कोई रौनक नहीं है ये। अब नहीं करता मैं, क्यों नहीं करता? 50 बंदे को तुम अफ्तारी करवाओगे और अफ्तारी पे उनको बुलाओगे जो इलाके के सारे मालदार हैं। उसके बाद तस्वीरें बनेंगी, लग जाएंगी, जी हाँ माशाल्लाह फ़लाँ फ़लाँ तस्वीर भेज। इस रोज़े इस अफ्तारी का सवाब है? बोलो, सियासी अफ्तारी है, सब सियासी काम है। दिखलावे के हो जी हमारे ताल्लुकात हैं, फ़लाँ चेयरमैन साहब, फ़लाँ नाज़म साहब, फ़लाँ काउंसलर साहब, फ़लाँ जमात कर, ये सब ऐसे। और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा पैसे खर्च होंगे, डिशें, फिर सकें मैंने ये भी बनाया जी इसको भी चखें उसको भी चखें। हुज़ूर ने फरमाया अफ्तारी करवाओ अगरचे तुम्हें एक खजूर का दाना भी खिलाना पड़े। वो किसको खिलाने के लिए कहा है? जिसको खजूर मुयस्सर नहीं, जिसके घर में आटा नहीं, जिसके घर में खाने की चीज़ें नहीं। तो मैंने उन साहिब को, वो भी आलिम थे, मैंने उनको समझाया। मैंने कहा मैं मौलवी हूँ, अल्लाह ने मेरा पेट भी भरा हुआ है, मैं 10 बंदों को खिला सकता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह खिलाता हूँ। मैं गरीब फ़कीर मिस्कीन मौलवी नहीं हूँ अल्लाह के फ़ज़ल से कि तुम मुझे फ़कीरों में खा। तो अगर इसलिए खिलाओगे कि जी ये बड़े मौलाना आएंगे तो बैठेंगे तो ज़रा शोशा हो जाएगी, तो फिर तो अफ्तारी भी जायज़ नहीं है। क्यों करतूत करते हो उल्टे? जिस आदमी को 50 अमीरों को अफ्तारी खिलाने के पास पैसे हैं, वो वही पैसे जमा करके 50 गरीबों के घरों में जाकर तकसीम करके वो पैसे दे दे इज़्ज़त के साथ कि अपने घरों में हमारी तरफ से अफ्तारी करना। हुज़ूर ने कहा उनको अफ्तार करवाओ, इसका मतलब यह है कि उनको जाकर दो। क्या करो? उनको जाकर दो, खिलाओ उनको। और हमने समझा कि जी अफ्तारी कराना बड़ा सवाब है, इसलिए कि हम टेंट लगाएंगे, दस्तरखान लगाएंगे और उस पर बड़े बड़े लोग आएंगे, फिर बड़ा नाम होगा। यानी बात सहारा लेंगे हुजूर की बात का, करतूत वो जो हमारे अपने दिमाग का। याद रखिएगा, हुजूर के अल्फाज हुजूर के दिमाग से समझो, हुजूर के अल्फाज हुजूर की फ़िक्र से समझो। अब जो लोग अल्लाह ने जिनको तौफीक दी हुई है, वो आज से ये तय करें अगर हम ये नहीं कर सके तो अभी से करेंगे, अपनी अफ्तारी में से आधी अफ्तारी रोज़ाना के बिना पर हिसाब लगाकर अपने पड़ोस के सफ़ेद पोशों को देंगे। करेंगे?
ہر سال یہ ترتیب بنا لیں. میں اکثر یہ ترغیب دیتا ہوں سال پورا پیسے جمع کیا کرو تھوڑے تھوڑے. رمضان آنے سے 2 دن پہلے اپنے قرب و جوار کے سفید پوشوں کو آدمی رکھے. یہ زکوٰۃ صدقہ نہیں, یہ خیال رکھنا, زکوٰۃ صدقہ نہیں, فطرانہ نہیں, ہدیہ دینا سیکھو. ہدیے سے قوم دور جو بھاگتی ہے, عطیے سے دور بھاگتی ہے. پھر مسئلہ پوچھتے ہیں جی فلاں میری امی جی بہت بیمار ہیں, ان پہ زکوٰۃ لگ سکتی ہے. ہر سال مجھ سے لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں جی میری امی بیمار ہیں, میں زکوٰۃ کے پیسوں سے ان کا علاج کروا سکتا ہوں. بیمار کون ہے؟ اماں, تو زکوٰۃ کے پیسے. ایک آدمی 14 سال اپنی ماں کو زکوٰۃ دیتا رہا. مجھ سے مسئلہ جب پوچھا تو میں نے کہا یہ زمین پھٹی کیوں نہیں؟ تجھ جیسا مردود اس زمین کے سینے پہ چل رہا ہے, اتنی بڑی داڑھی, اتنا بڑا محراب ماتھے پہ بنا ہوا تھا. خدا نے تیرے سجدے بھی تیرے منہ پہ مار دیے اور تیری داڑھی لمبی کا اعتبار نہیں کیا. تیرے گندے نظریات کی اللہ نے تجھ پر لعنت کی ہے. ماں کی چھاتی سے دودھ پیتے ہوئے کبھی تو ہچکچایا نہیں, اور آج تو اپنا ماں کی خدمت کرنے سے تو زکوٰۃ دیتا ہے. شرم نہیں آتی تمہیں؟ تھوڑا سا اس کے دل میں ایمان تھا, تائب ہوا, استغفار کی, کہتا اب اس کا حل کیا ہے؟ میں نے کہا ساری زکوٰۃ کی قضا کرو, ماں کے قدموں پہ بیٹھ کر معافی مانگو اور اللہ سے کہو میں ذلیل تھا, ذلیل ہوں, اے اللہ مجھے ذلت سے بچا لے. اس لیے اپنے پاک مال میں سے ہدیہ دو. کیا دو گے؟ اونچی آواز سے کیا دو گے؟ ہدیہ دو. ہر سال دو, سال پورے میں تیاری کرو. رمضان سے 2 دن پہلے 3 دن پہلے جا کر لفافے میں بند کر کے عزت آبرو کے ساتھ یہ میری طرف سے تھوڑا سا رمضان کا ہدیہ ہے, قبول فرما لیں. بس اتنا کہہ کر اگر وہ قبول کر لے اس کا شکریہ ادا کر کے واپس آ جائیں. کریں گے؟ دوسرا ایک اور چیز, اپنے گھروں میں خواتین کو یہ ترغیب دو. مسلمانوں کا یہ بڑا حسین نظام تھا, اب ختم ہوتا جا رہا ہے, اس کو زندہ کرو. افطاری سے پہلے ہر گھر سے ایک چھوٹی تھوڑی افطاری برتنوں میں رکھی ہوئی, محلے میں ہر ایک گھر میں تقسیم ہو رہی ہو. ایک دوسرے کو دے رہا ہے, وہ اس کو دے رہا ہے, وہ اس کو دے رہا ہے, جس کو دے رہا ہے وہ بھی کچھ ڈال کے واپس دے رہا ہے. یہ دینا اس طریقے سے یہ مسلمانوں کا ترائے امتیاز تھا. کیا تھا؟ اونچی آواز سے ترائے. جو نئی ڈش جس دن بناؤ وہ لازمی تقسیم کرو, اور گھر والی سے کہو بھئی یہ کرنا ہے بیٹا, یہ جا فلاں کو دے آؤ, فلاں کو دے آؤ, تھوڑا 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 تھوڑا. اس میں آپ برکات بھی دیکھیں گے اور اللہ کی رحمت بھی دیکھیں گے. کریں گے انشاءاللہ؟ یہ ترغیب دیں گے گھروں میں جا کر. آج سب کو بتانا ہے جا کر کہ آج سے ہم جو ہے نا اپنے محلے میں ماحول یہ بنائیں گے کہ ایک دوسرے کو دینا کی کوشش. بے شک امیر ہوں, وہ یہ بھی افطاری ہے, چاٹ دے دیا, وہ سموسہ دے دیا, جلیبی دے دی, جو بھی ہوتا ہے دے دیا. یہ کام بھی کریں گے اور سفید پوشوں کی مدد ضرور کریں گے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر